مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا محبوب رب العالمین. قلم کلمہ محمدی جدوں لکھیا لا الہ لکھ ہوشیار ہوئی. اسم اکبری لکھیا الا اللہ ذات پاک دی تابع دار ہوئی. جدوں لکھیا محمد الرسول اللہ وچوں پھٹ کے وانگ شکار ہوئی. پہلے عشق حنیف ظہور کیتا پیچھے ظاہر و ذات ستار ہوئی. حاضرین محترم، آج کا ہمارا یہ اجتماع ہمیں میں سے ایک فرد انسانی کے دار البقاء کی طرف رخصت فرمانے پر اس کی یاد میں، اس کے ایصال ثواب کے لیے، اس کی دعائے مغفرت کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں. اس بات کو اپنے دل میں ایک خاص جگہ دیں کہ ہماری زندگی کا آغاز اس سانس سے نہیں ہوا جو سانس ہم نے اس زمین پر اس دنیا میں آ کر پہلے لی تھی. یہ ہماری زندگی کا ایک چیپٹر ہے، یہ ہماری زندگی کا ایک پیریڈ ہے، جبکہ انسانی زندگی کا تسلسل اس سے پہلے جاری ہو چکا تھا. عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی ارواح کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے ان سے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہے کہ میدان عرفات میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنے کے بعد میدان عرفات میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک ہونے والی جتنی ان کی اولاد تھی ساری اولاد کو ذرات کی صورت میں نکالا. ساری اولاد کو توجہ ہے جیسے حضرت علامہ صاحب پہلے فرما رہے تھے پوری محفل کا رنگ خراب نہیں کر دیا کرتے. پیار سے بولیں. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ، یہ قصہ نہیں ہے، یہ کہانی نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے جب تیرے رب نے وعدہ لیا اور ان کی پشت سے ساری اولاد آدم کو ذرات کی شکل میں نکالا، پھر وہ جو عالم ارواح میں ارواح تھی ان ارواح کا تعلق ان ذرات سے کیا. یہ چھوٹے چھوٹے ذرے بھی بولنے لگے، یہ چھوٹے چھوٹے ذرے بھی، سارے بولو، وہ ذرے بولنے لگے. اب آپ اتنے اتنے بڑے نے بولے تو پھر بات نہیں بنتی. یہ ذرات بولنے لگے. اب تعجب کی بات یہ ہے، یہاں میں آپ کو آپ کے خدا کی قدرت کا مشاہدہ کروانا چاہتا ہوں. ہمارے جسم میں یہ جو ہاتھ ہے یہ بھی گوشت سے بنا ہے، اس میں بھی خون ہے، اس میں بھی رگیں ہیں، پٹھے ہیں، لیکن یہ پکڑتا ہے بولتا نہیں. یہ کان ہے، یہ بھی گوشت سے بنا ہے، اس میں بھی خون ہے، رگیں ہیں، پٹھے ہیں، یہ سنتا ہے بولتا نہیں. زبان ہے، یہ بھی خون ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ بولتی ہے سنتی نہیں. اور جب یہ چپ ہو جاتی ہے پھر بولتی نہیں. توجہ ہے.
آخر کون اسے بلا رہا ہے؟ جس نے اس زبان کو بولنے کی طاقت دی وہ ذات کچھ اور ہے۔ اگر وہ ذات اس زبان ایک گوشت کے ٹکڑے میں صلاحیت رکھ دے وہ بولنے لگ جائے، کسی میں صلاحیت رکھ دے وہ سننے لگ جائے، خون ایک سا، نظام ایک سا، اگر کان سے خون کا قطرہ لے ٹیسٹ لو رپورٹ وہی، ہاتھ سے خون کا قطرہ لو ٹیسٹ لو رپورٹ وہی، پورے جسم میں خون ایک سا، صلاحیتیں مختلف۔ یہ تیرے رب کی قدرت کا کرشمہ ہے، یہ تیری رب کی قدرت کا۔ کسی گوشت کے ٹکڑے کو بولنے پہ لگا دیا وہ بولنے لگا، کسی کو سننے پہ لگا دیا وہ سننے لگا، کسی کو پکڑنے پہ لگا دیا وہ پکڑنے لگا، کسی کو چلنے پہ لگا دیا وہ چلنے لگا۔ نہ چلنے میں چلنے والے کا کمال، چلانے والے کا کمال، نہ پکڑنے میں پکڑنے والے کا کمال، پکڑنے کی طاقت دینے والے کا کمال، نہ بولنے میں بولنے والے کا کمال، بولنے کی طاقت دینے والے کا کمال۔ اگر وہ خدا ایک چاند کو اس محدود ایریا میں سننے کی طاقت دے دے، یہ بے جان ٹکڑا اس کی دی ہوئی طاقت سے اس ایریا میں سن سکتا ہے، تو اگر وہی خدا نبی کو پوری کائنات کی آوازیں سننے کی طاقت دے دے تو وہ سن سکتا ہے۔ کمال کان کا ہے، کمال تو اس ذات کا ہے جس نے طاقت دی ہے، کمال زبان کا ہے، کمال تو اس ذات کا ہے جس نے طاقت دی ہے۔ وہ ذات اگر گوشت کے چھوٹے سے ٹکڑے کو طاقت دے سکتی ہے تو عرشوں کے مہمان کو طاقت نہیں دے سکتی۔ ارواح کا تعلق ہوا ان ذرات کے ساتھ، ذرے بولنے لگے، رب نے فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ توجہ ہے ذرا، میں آپ سے پوچھوں اس شہر کا نام کیا ہے؟ جواب کب دو گے؟ پہلے میرے سوال کو سمجھو گے پھر جواب دو گے۔ اگر میں بولی وہ بولوں آپ کو سمجھ ہی نہ آئے جواب دو گے؟ پتا چلا کہ جواب دینے کے لیے سمجھنا ضروری ہے، جواب دینے کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ رب تعالیٰ نے ان ذرات کی طرف جب ارواح کا تعلق قائم کیا تو ماننا پڑے گا ان روحوں کے فیض سے ان ذروں میں عقل بھی آ گئی، سمجھ بھی آ گئی، تدبر بھی آ گیا، فہم بھی آ گیا، شعور بھی آ گیا۔ جو خدا نے کہا اب تم عربی سمجھو یا نہ سمجھو، تب سمجھ لیا تھا۔ اب عربی کی سمجھ آئے یا نہ آئے، خدا نے اردو میں تو نہیں کہا تھا، پنجابی میں تو نہیں کہا تھا، ہندی میں تو نہیں کہا تھا۔ قرآن کہتا ہے الستُ بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ ذرات نے جواب دیا بلا، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ جواب دیا ہاں مولا تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب، بولو تو ہمارا رب۔ باتیں ہو رہی ہیں، سوال ہوا، جواب آیا، جواب دیا تو پھر پتا چلا کہ اس نے سمجھا بھی ہے، اس نے سوچا بھی ہے، اور اس کو اس سوال کا جواب آتا بھی تھا۔ سبق پڑھایا کب تھا؟ پیدا تو اب کیا جا رہا ہے، سوال بھی ابھی کیا جا رہا ہے۔ یہ ربوبیت کی معرفت دی کب تھی؟ اور اگر دی نہ کی تو سوال کیوں ہوا؟ ٹیسٹ بعد میں ہوتا ہے، سبجیکٹ پہلے پڑھایا جاتا ہے۔ بغیر پڑھانے کے، بغیر سکھانے کے ابھی نبی آئیں گے، یہ لوگ پیدا ہوں گے، نبیوں کا کلمہ پڑھیں گے، کتابیں اتریں گی، انہیں تبلیغ کی جائے گی، پھر ربوبیت کا پتہ بتایا جائے گا۔ چاند توڑ کے دکھایا بعد میں جانا تھا، سوال ربوبیت کا پہلے کیا جا رہا ہے۔ سوال ربوبیت کا یہ معرفت کب دی تھی؟ اور اگر نہیں دی تھی پوچھا کیوں گیا؟ ماننا پڑے گا کہ تیرے خدا نے تجھے روح محمدی کا فیض بخشا، اور یہ روح محمدی کی نسبتوں کا فیض تھا جو رب کی معرفت کے دروازے کھل گئے، جو رب کی معرفت کے دروازے کھل گئے۔ مولا تو ہمارا رب ہے، یہی آیت اگلے الفاظ ہے۔ میرے رب نے کہا یہ اقرار میں نے اس لیے کروایا ہے، اگر تیرے باپ بہک جائے، دادا بہک جائے، معاشرہ بہک جائے تو پھر تیری فطرت میں نے اپنی معرفت رکھ دی ہے۔ یہ نہ کہنا مولا میرا ماں باپ سیدھے راستے پہ نہ تھا، ہم کیسے آتے؟ پہلے اقرار کروا لیا ہے، اقرار۔ اب جہالت
عذر نہیں بن سکتی، اقرار کروا لیا. لیکن میں آپ کو یہاں سے بتانا یہ چاہتا ہوں، بول رہے ہو، جواب دے رہے ہو تو تبھی بول رہے ہو. سوال ہو رہا ہے وہاں تھے نا، بولو نا. تم کہتے ہو کہ میری زندگی 4 سال ہو گئی، 15 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا. تم نے زندگی کو شمار کیا جب اس دنیا میں آئے تب سے، جب دنیا میں جائے گے زندگی ختم ہو گئی. ارے اگر تیری زندگی ہے انسان، تیری ابتدا اور تیرا آغاز تب سے ہے جب تو اس دنیا میں آیا، تو جس سے سوال جواب ہو رہے ہیں وہ کون ہے؟ اور بولو، جس سے سوال جواب ہو رہے ہیں وہ کون ہے؟ پتا چلا کہ یہ تیری زندگی کا ایک پیریڈ ہے. زمانہ اور تھا، حالات مختلف تھے، جہان اور تھا، لیکن تو تھا. تو اب یہ پیریڈ گزرے گا، اس کے بعد قبر میں جاؤ گے، حالات بدلیں گے، کیفیات بدلیں گی. اور یہ تبدیلی فنا کا ثبوت نہیں. ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاؤ، لباس بدلنا پڑتا ہے، قانون بدلتے ہیں، اصول ضابطے بدلتے ہیں، طرز حیات بدلتا ہے، بود و باش کا طریقہ بدلتا ہے. یہ ملک سے ملک بدلے، آب و ہوا کی وجہ سے حالات بدلتے ہیں. جب جہان بدلتے ہیں تب بھی پھر نظام زندگی بدلتا ہے. لیکن تو مٹتا نہیں، تو رہتا ہے. تو مٹتا نہیں، تو مٹتا نہیں. تو اب ایک اور، جس کے پاس تعلق کمزور ہوگا وہ رابطہ نہیں رکھ سکے گا، جس کے پاس تعلق ہوگا وہ رابطہ بھی رکھے گا. کسی کا پورے وار بٹن میں رابطہ نہیں ہوگا، کوئی وار بٹن میں بیٹھا لندن میں باتیں کر رہا ہوگا، ارے وہاں کوئی ہے اس کا، تبھی تو رابطہ ہے. اگر وہاں اپنا کوئی نہ ہوتا، رابطہ بھی کوئی نہ ہوتا. اللہ والے پہلے بتا دیتے ہیں، جا مائی تجھے 7 بیٹے ہوں گے، جا بابا تجھے 2 ہوں گے، تیری قسمت میں کوئی نہیں. ارے وہ کیسے بتاتے ہیں؟ رابطہ ہوتا ہے، رابطہ. اگر ابھی جہان میں آئے نہیں، جو نہیں آئے ان سے اگر رابطہ ہوتا ہے تو جو آ کر چلے جاتے ہیں پھر ان سے بھی رابطہ ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ان سے بھی رابطہ ہوتا ہے. اور پھر کیسا مضبوط رابطہ، کیسا مضبوط رابطہ جو نبی کا امتی کے ساتھ ہے. قبر میں نبی، جب امتی قبر میں جاتا ہے، مال پیچھے رہ گیا، اولاد پیچھے رہ گئی، بھائی بہن پیچھے رہ گئے، ماں باپ پیچھے رہ گئے، ارے سارے رشتہ دار پیچھے رہ گئے. لیکن جب قبر کی تاریکیاں شروع ہوئی اور اس کے دروازے بند ہوئے، سارے تعلق ٹوٹے، آنکھ کھلتی ہے، مدینے کا چاند سامنے ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ میرے امتی سب چھوڑ جائیں لیکن تیرا نبی تجھے نہیں چھوڑتا. کبھی تو کسی عاشق نے کہا تھا کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں. بول دیں. قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جن کی یاد کے یہ دن گزر رہے ہیں، انہوں نے وصیت کی تھی کہ شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اتنی قبر گہری کھودو جتنی میں انسان بیٹھ سکے، لیکن میں وصیت کرتا ہوں کہ میری قبر اتنی گہری کھودنا جس میں میں کھڑا ہو سکوں. کہا مولا اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا میری ادب و احترام، میرا عشق و تقاضا یہ ہے جب میرا محبوب آئے تو میں بیٹھ کر نہ ملوں بلکہ میں کھڑا ہو کر مصطفیٰ نبی کا استقبال کروں. فرمایا میرا نبی آئے گا تو میری حالت کیا ہوگی؟ قبر میں سرکار آئے سر مل کر پڑے. جس کا یہی ذوق ہے گفتگو یہیں پر ختم کریں گے. قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یہ کہوں، اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا اس دل ربا کے. میرے دوستو جب رابطہ ہوتا ہے
تو اس رابطے کی ایک شکل یہ ہے کہ مرنے والا تو جا چکا ہوتا ہے، مٹتا نہیں ہے انسان، مٹتا نہیں ہے، فنا نہیں ہے۔ یہ جیسے دیکھو نا سورج کی دھوپ، یہ ایک سائنس کی مثال ہے، آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ سورج کی دھوپ زمین پہ پہنچے، اسے کیا کہتے ہیں؟ دن۔ سورج کی روشنی زمین، سورج کی روشنی پلس زمین دونوں اکٹھے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اور اگر سورج کی روشنی زمین پر نہ پہنچے، جدا جدا ہو جائیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ رات۔ تو رات نام ہے سورج کی روشنی کا زمین سے جدا ہو جانا، یہ رات ہے۔ لیکن جب جدا ہوتی ہے تو کیا سورج میں روشنی نہیں ہوتی؟ کہیں نہ کہیں ہوتی ہے، زمین پہ نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں تو ہوتی ہے نا، تبھی تو اگلے دن پھر آ جاتا ہے، تبھی تو اگلے دن پھر آ جاتا ہے۔ سورج کی روشنی ختم نہیں ہوتی، زمین کا وجود مٹ نہیں جاتا، کہیں نہ کہیں سورج کی روشنی بھی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں زمین کا وجود بھی ہوتا ہے۔ دونوں میں جدائی آ جائے کہتے ہیں رات آ گئی، دونوں مل جائیں کہتے ہیں دن آ گیا۔ بس یوں ہی سمجھو کہ روح کی کرنیں زمین کے اس خاکی بدن پر پڑتی رہیں کہتے ہیں یہ زندگی ہے۔ اگر یہ روح جسم سے جدا ہو جائے کہتے ہیں موت ہے۔ یہ موت روح اور جسم کی جدائی کا نام ہے۔ جدا ہو کر بھی کہیں نہ کہیں رہتے ہیں، مٹ یہ بھی نہیں جاتا، مٹ وہ بھی نہیں، نہ وہ مٹتا ہے نہ یہ، تبھی تو قیامت والا دن اللہ تعالیٰ پھر اٹھا دے گا۔ جدائی ہے اور یہ غم جدائی کا ہے، یہ رونا جدائی کا ہے۔ انسان مٹتا نہیں، انسان ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، پھر کبھی رابطہ ہوتا ہے، کسی کا رابطہ نہیں ہوتا۔ ہم رابطے رکھنے والے لوگ ہیں، تبھی تو کبھی تیسرے کے حوالے سے، کبھی ساتویں کے بہانے سے، کبھی 10ویں کے بہانے سے، کبھی 40ویں کے بہانے سے، کبھی سالانہ کے بہانے سے بس اکٹھے ہوتے رہتے ہیں تاکہ ان کی روح سے رابطہ کرتے رہیں۔ ہماری طرف سے تحفہ ادھر جاتا رہے، ادھر سے تحفہ ادھر آتا رہے، ادھر سے تحفہ ادھر جاتا رہے۔ اگر ٹیلی فون کے سگنل پاکستان سے لندن ایک مشین کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں تو پھر اس جہان سے دی جانے والی خیرات خدا کی قدرت سے اس جہان والوں کو پہنچ سکتی ہے۔ بات تو خدا کی ہے نا، خدا کی قدرت کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ پر دعا مانگ رہے، ربنا اغفر لی، مولا مجھے بخش دے، والدیّ، مولا میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ جب ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے تب ماں باپ کہاں تھے؟ بولو، اگر باپ زندہ ہوتے تو چچا کے گھر کیوں پلتے؟ بولو تو صحیح، اگر باپ زندہ ہوتے چچا کے گھر کیوں پلتے؟ چچا کے گھر اس لیے پلے کہ باپ فوت ہو چکے تھے، ماں فوت ہو چکی تھی، اس لیے چچا کے گھر پلے۔ اور اب بچپن نہیں، اب جوانی نہیں، اب لڑکپن نہیں، اب شیخوخیت نہیں، بلکہ اب تو بڑھاپے کے دن ہیں جب بالکل زندگی کے آخری مراحل میں تب کہہ رہے ہیں مولا ہمیں بخش دے، مولا میرے ماں باپ کو بخش دے۔ ارے ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر یہ دعا کر کے قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا، اگر مجھ پیغمبر کی دعا اپنے مرنے والے ماں باپ کو پہنچتی ہے تو امت محمدیہ کے نوجوانوں تمہاری بھی دعائیں مرنے والوں کو دعائیں۔ پھر اسی دعا کو کملی والے محبوب نے نماز کا حصہ بنا دیا۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم